بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے اسپیشلٹی کے بارے میں، کڈنی ڈیزیز کے بارے میں چھوٹے سا بتاؤں گا، ڈیٹیل میں تو ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ میں نے 30-35 سال اسی شعبے میں، اسی وارڈوں میں انہی مریضوں کے ساتھ گزارے ہیں، اور میں آپ کو جو بات بتاؤں گا پوری دیانتداری سے سچ بتاؤں گا کہ میں نے اپنے 35 سالہ پریکٹس میں سب سے زیادہ تکلیف دہ گردے فیل ہونے کے مریضوں کو دیکھا ہے، کیونکہ باقی بیماریوں میں جیسے لیور ہے، وہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، وہ فوت ہو جائے گا یا ٹرانسپلانٹ کرا لے گا، دل کا بھی ایسے اسٹنٹ ڈلوا لے گا، لائف گزارے۔ اس میں ڈائلیسس نے آ کے ایک کمرشل انٹروینشن کر کے اس کی ٹوٹل زندگی کو بہت دردناک، بہت تکلیف دہ بنا دیا ہے۔ تو اس لیے یہ غور سے سنیں، اور 100% یہ ریورسیبل ہے۔ یہ میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہ اگر آپ تھوڑی سی احتیاط کر لیں، پرہیز کر لیں اور اس کو سمجھ لیں تو آپ اس عذاب سے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے اتنی دردناک مریض دیکھے ہیں۔ یہاں ایک ہمارے لاہور میں ایک بہت بڑا تاجر تھا نارکلی کا، اس کی دکان تھی اور مکان تھے، آپ یقین کریں کہ 5 سال کے اندر 90 سے لے کے 94 تک اس کی ساری دکانیں بک گئیں، اس کے گھر بک گیا اور اس تباہ برباد ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور المیہ اس سے بڑا یہ تھا کہ اس کی ساری پراپرٹی اس کے بھائیوں اور چاچوں نے خریدی۔ یہ اتنی دردناک تکلیف دہ بیماری ہے کہ ڈائلیسس کے بعد مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ حالانکہ ڈائلیسس بنی اس لیے تھی کہ یہ 3-4 مہینے تک، جب تک آپ ٹرانسپلانٹ کی تیاری کرتے ہیں، اس کو ڈائلیسس کریں۔ لوگوں نے اس کو ٹریٹمنٹ بنا لیا، کاروبار بنا لیا۔ یہ 50 سے 60 ہزار مہینے کا خرچہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ لمبی ہو جائے، کھینچی جائے، پھر آنا جانا 2 بندے ساتھ لے کے آتے ہیں اس کو، مریض کو، وہ صبح سے شام تک بیٹھا رہتا ہے، پورا دن ضائع ہوتا ہے، بچے ساتھ ہیں، ان کا فیوچر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ بڑی تکلیف دہ ہے، بڑی تکلیف دہ، بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے بچوں کی۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، دردماندہ اپیل کروں گا کہ تھوڑی سی پرہیز کر لیں۔ کیٹو ڈائٹ میں پچھلے 2 سال سے یہ لیکچر دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ اندازہ کریں کہ امریکہ میں سب سے کامن کاز دوائیاں ہیں جس سے گردے فیل ہوتے ہیں۔ کون سی دوائیاں؟ پین والی کھاتے ہیں، دردوں کے دل، پینڈول نہیں، اس کے علاوہ پینڈول بھی ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے، جن کو نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا کاز ہے گردے فیل کرنے کی۔ ایک دوسرے نمبر پہ آتی ہے ہماری انسولین ریزسٹنس، ڈائبٹیز، شوگر، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے بلڈ پریشر۔ یہ اندازہ کریں کہ 75-80% مریض، اگر صرف آپ انسولین ریزسٹنٹ ٹھیک کر لیں اور میرے پچھلے لیکچر سن لیں اور میری بات کو سمجھ لیں، تو 75% مریض اس عذاب سے، اس تکلیف دہ صورتحال سے بچ سکتے ہیں۔ آئیں میں تقریر ختم کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ یہ 5 سٹیجز ہیں گردے فیل ہونے کی۔ یہ لیفٹ ہینڈ میں 1 نمبر سٹیج ہے، اس کے بعد یہ رائٹ ہینڈ گردہ شرنک ہو گیا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ ارریورسیبل ہے، گردہ ریجنریٹ نہیں ہوتا، گردہ دوبارہ ریپیئر نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ لیور ہو جاتا ہے، ہارٹ بھی گزارا کر لیتا ہے، ریپیئر ہو کے چلتا رہتا ہے، گردہ نہیں کرتا کام۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ 5 سٹیجز ہیں، یہ کنسنسس ہے لوگوں کا، یہ کوئی 100% نہیں ہوتی، یہ صرف آسانی کے لیے، لوگوں کو پڑھانے کے لیے، ڈاکٹروں کو اور پیشنٹ کو بتانے کے لیے یہ سٹیجز بنائی جاتی ہے۔ تو آئے میں سب سے پہلے آپ کو پھر دوبارہ گردے کے فنکشن یاد دلاتا ہوں۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ گردے کا 4-5 بڑے بڑے فنکشن ہیں۔ پہلے فلٹریشن، جتنا بلڈ آتا ہے اس سارے کو فلٹر کرتا ہے، اس کو چھانتا ہے سارا، اور اس کے بعد جو کام کی چیزیں ہیں ان کو دوبارہ ری ابزارو کر لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سینسر ہے، آپ کا پانی کم ہے، نمک کم ہے، یہ ایک دم سینسر کر کے اس کے مطابق، اگر پانی نہیں پی رہے آپ تو وہ پیشاب روک لے گا، پیشاب نہیں بنے گا۔ اگر پانی زیادہ پیا ہے، سوڈیم زیادہ کھا لیا ہے، پوٹاشیم زیادہ کھا لیا ہے، تو وہ پیشاب بھی نکال دے گا۔ یہ سینسر ہے اس کا۔ تیسرا وہ ہارمون بناتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا وٹامن ڈی کنورٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک ایتھوپارٹین ہارمون بناتا ہے۔ یہ سارے، یہ اس کی ایک پکچر ہے گلومیرولر نیفرون کی، یہ چھوٹی چھوٹی کیپریز ہوتی ہیں ساری۔ یہ جیسے لیفٹ سائڈ پہ نارمل ہے، ہیلدی ہے، اور رائٹ سائڈ پہ ڈائبٹی کے دیکھا آپ، اس میں سرس ہو چکی ہے، سوراخ ہو چکے ہیں، یہ پروٹین لیک کرے گا، چیزیں لیک کرے گا، گلوکوز لیک کرے گا۔ دوسرا یہ پی ایچ مینٹین کرتا ہے، تیزابیت باڈی کی، اگر آپ نے کوئی زیادہ تیزابیت ہے تو یہ الکلائن کر دے گا۔ اور چوتھا جس میں نے بتایا کہ دوبارہ ری ابزارو کرتا ہے، اور سب کچھ جو کام کی چیزیں، جیسے مثلاً پانی اور سوڈیم 99% ابزارو کر لیتا ہے، 1% مطلب 200 لیٹر ہے تو 1 لیٹر پیشاب بنا دے گا۔ پوٹاشیم 88% ابزارو کر لے گا، باقی یورین ایکسٹرا ہوگا، یورین میں جانے دے گا۔ صرف گلوکوز اور امینو ایسڈ 100% ابزارو کرتا ہے، کیونکہ یہ ضروری چیزیں ہیں، یہ امینو ایسڈ پروٹین کو کہتے ہیں، اور گلوکوز بھی 100% ابزارو کر لیتا ہے۔
اور تیسرا کرٹین جو ویسٹ پروڈکٹ ہے ہمارا وہ زیرو ابزارب نہیں کرتا، وہ سارا پیشاب میں نکال دیتا ہے، اور یہی اس کا سب سے امپورٹنٹ فنکشن ہے کہ باڈی میں کیونکہ کرٹین یوریا ٹاکسک ہیں، خطرناک ہیں، ان کو نکال دیتا ہے۔ جو چیزیں اچھی ہیں جیسے پروٹین ہے، گلوکوز ہے، پوٹاشیم ہے، ان کو روک لے گا، یہ اس کا فنکشن ہے بڑے بڑے۔ اچھا، نارملی سب سے بیسٹ ٹیسٹ جو گردے کا ہے وہ ہے جی ایف آر۔ وہ کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ سیرم کرٹین خون کا ٹیسٹ ہے 0.6 to 1.2 ملی گرام پر 100 ml، یہ نارمل ویلیوز ہیں۔ فیمیل میں 1.1 تھوڑی کم ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں افیکٹو۔ آج کل ہر اچھی لیبارٹری آپ جب سیرم کرٹین کراتے ہیں تو وہ ساتھ جی ایف آر بھی کر دیتی ہے۔ نارمل ہم 100 سے 120 ml لیتے ہیں۔ یہ جو میں سمٹم بتانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ ویریبل کرتے ہیں، اس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہے، کوئی ایک کسی میں کبھی کبھی کوئی سمٹم بھی نہیں ہوتا اور مریض گردے فیل ہو جاتے ہیں اس کی، اس لیے یہ ایک اسسمنٹ ہوتی ہے 70-80%۔ کرٹین کہاں سے آتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، یہ ہمارے مسل ایکٹیویٹی سے آتے ہیں، مسل بریک ڈاؤن ہوتا ہے، مسل کام کرتا ہے، میٹابولزم ہوتا ہے، اس سے نکلتی ہے، اور کیونکہ ٹاکسک ہے اس لیے باڈی کڈنی اس کو سارا نکال دیتا ہے۔ اور دوسرا یوریا ہے، اس کو میں نہیں ذکر کر رہا اس لیے کہ وہ اسپیسیفک ٹیسٹ نہیں ہے، کرٹین اسپیسیفک ہے۔ یہ یوریا پانی زیادہ پی لیں گے تو کم ہو جائے گا، پانی نہیں پئیں گے تو بڑھ جائے گا، اس سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی لیبارٹری والوں نے اپنی مناپلی بنائی ہے، دونوں اکٹھے کرتے ہیں، لیکن اصل ٹیسٹ کرٹین ہے، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ اچھا جی، سٹیجز دیکھیں، سٹیج 1 ہے جس میں جی ایف آر ہم دیکھتے ہیں 90 سے اوپر ہو، اور سٹیج 2 میں 60 to 89۔ تو یہ دو سٹیج ہیں، ان کو اصل میں سٹیج 1 نارمل ہی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو ڈال دیا اس میں، اس لیے ٹھیک ہے۔ سٹیج 2 لیکن 89 اور 90 کوئی فرق نہیں ہے زیادہ، اس میں کوئی سمٹم نہیں ہوتے، یہ صرف ایج کے ساتھ تھوڑا اوپر جاتا ہے، جیسے 60 ایئر میں 60-80 ہو جائے گا، کوئی خاص بیماری بھی نہیں آئی، کوئی خاص علامات بھی نہیں آتی ان کی۔ تو اصل جو ہے وہ سب سے پہلے جو چیز کڈنی کے فنکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کلر آف دا یورین، یہ یاد رکھنا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ نارمل کلر ہے، یہ پھر کم ہوتا رہتا ہے، ایسا ایسا جو لیفٹ سائڈ پہ ہے وائٹ، یہ سب سے پہلے گردہ کنسنٹریٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کو گاڑھا نہیں کرتا، یہ سب سے پہلا سائن ہوتا ہے۔ اگر آپ کا یورین وائٹ آ رہا ہے اور اسپیسیفک گریوٹی 10 سے نیچے ہے تو یہ پہلا سائن ہوتا ہے، باقی کوئی سمٹم نہیں ہوتا، اس لیے یورین کلر بہت امپارٹنٹ ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ دوسرا، آپ جب پیشاب کریں گے تو جھاگ آ رہی ہوگی اس میں، آپ اکثر دیکھیں گے، یہ اگر کسی برتن میں کریں گے یا اس کو موڑ میں کریں گے تو نارمل جھاگ آدھے سیکنڈ کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پانی کی جھاگ جو ہوتی ہے یہ 2-3 منٹ تک رہتی ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ پروٹین آ رہی ہے، فروتھی یورین کہتی ہے پروٹین آ رہی ہے، یہ ارلی سائن ہے، یہ اس کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا، بار بار آتا ہے پیشاب، میں نے بتایا۔ اور چوتھا، یہ سارے ٹیسٹ سمپل ٹیسٹ ہے، یورین روٹین ایگزامینیشن سستا بھی ہے، یہ ایک ٹیسٹ پہلے کرانا ہے، مہنگے ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ یہ 4 چیزیں دیکھ لیں گے، پہلا سائن ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، خود ٹریٹ کبھی نہ کرنا کڈنی ڈیزیز کو، یاد رکھنا۔ گردے کا جو فزیشین ہے اس کو ہم نیفرالوجسٹ کہتے ہیں، اور جو سرجن ہے اس کو یورالوجسٹ کہتے ہیں، یہ نیفرالوجسٹ کا شعبہ ہے گردہ فیل، سرجن تو آپریشن کرے گا، تو اس لیے پہلے آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ یہ آسان بتا رہا ہوں کہ سٹیج 1-2 تک، جب تک جی ایف آر 60 ml سے اوپر ہوتا ہے کوئی سمٹم نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، جو کٹنگ لائن ہے وہ آپ کو سٹیج 3 میں شروع ہوتی ہے، جب جی ایف آر 30 سے 59 ml ہوتا ہے، یہی سب سے کامن سٹیج ہے، اور یہی سٹیج ہے جہاں میں انٹروینشن کروں گا، انسولین ٹریٹ کروں گا، لو کارب پہ جائیں گے تو یہ رک جائے گی یا ریورس ہو جائے گی، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ بار بار سن لیں۔ اسی سٹیج میں زیادہ مریض ہوتے ہیں، تقریباً 70% مریض اس سٹیج پہ آتے ہیں، اس لیے اس پہ سب سے زیادہ یہی وقت ہوتا ہے، اگر آپ کوئی ٹریٹمنٹ کر لیں گے، نہیں تو سٹیج 4-5 میں کچھ نہیں ہونا، پھر آگے ہلکا سا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا، آسان سا فاسفیٹ باڈی میں بڑھ جائے گا، کیلشیم لو ہونا شروع ہو جائے گا، پیراتھائرائڈ ہارمون، جب کیلشیم لو ہوگا تو پیراتھائرائڈ ہارمون ہے، تھائرائڈ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گلینڈ ہے، وہ سیکریٹ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیلشیم کو بڑھا دیتا ہے، ہارمون جب بڑھ جاتا ہے کیلشیم تو فاسفیٹ سے بیلنس کرنے کے لیے، فاسفیٹ زیادہ تر یہ اینیمل فوڈ میں ہوتا ہے، یہ اس لیے ہم کم کر دیتے ہیں۔ دوسرا، انیمیا شروع ہو جاتا ہے سٹیج 3 میں، یہ خون نہیں بنتا، کیوں؟ میں نے بتایا تھا ایتھروپویٹن ایک ہارمون ہے، یہ بہت مہنگا ہے، جو ہمارے گردے فیل مریض ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کچھ 4-5 ہزار کا انجیکشن آتا ہے، ہفتے میں ایک لگانا پڑتا ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت مہنگی ٹریٹمنٹ ہے اس کی، تو اس سے خون بنتا رہتا ہے۔ دوسرا، پاؤں میں آج میں تھوڑی سوجن شروع ہو جائے گی، کبھی میں بتا رہا ہوں یہ سائن کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ تیسرا، بیک پین بہت ہوتی ہے، کیونکہ پروٹین لاس ہو رہی ہے، مسل ویک ہو جاتے ہیں، بیک ایک بڑی سخت ہوتی ہے بغیر کسی وجہ کے، کوئی چوٹ نہیں لگی، کوئی گرا نہیں ہے، تو یہ اس کے سٹیج 3 کے بڑے بڑے سائن ہوتے ہیں، میں سے بتایا منہ پہ آنکھوں پہ سوج پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد سٹیج 4 آتی ہے، اس میں اور حالات خراب ہوتی ہے، 15 سے 29 ml جی ایف آر آ جاتا ہے، اس میں وہی سمٹم سویئر ہو جائیں گے، سو زیادہ ہو جائے گی، سانس کا مسئلہ شروع ہو جائے گا،
اسی اسٹیج ہوتی ہے جب ڈاکٹر سے رابطہ کر کے آپ ڈائلیسس کے لیے یا ٹرانسپلانٹ کے لیے تیاری شروع کر دیں تو بہتر رہے گا. اس کو کیونکہ 3-4 مہینے لگتے ہیں ٹرانسپلانٹ تیاری میں، 6 مہینے لگ جاتے ہیں، تو اس میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں. سمٹم یہ ہو جائیں گے. یہ اسٹیج بھی تقریباً وہ کہتے ہیں کہ ریورس نہیں ہو سکتی. آپ بہت اچھے مریض ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تو اس کو روک لیں گے 2-4 سال تک ڈائلیسس سے، بس یہی ایم ہے. ریورس بالکل نہیں ہوتی. یہ اسٹیج 5 ہے. جی ایف آر 15 ml سے کم ہو جاتا ہے. اس میں بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے. یہ آخری اسٹیج ہے. سانس چڑھتا ہے کیونکہ پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے. نیند بالکل نہیں آ سکتی. آپ سیدھے لیٹ نہیں سکتے. خون کی بہت کمی ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے سانس میں آپ کے وہ امونیا کی برت آتی ہے. میٹالک ٹیسٹ، جیسے کوئی آپ نے کھایا ہوتا ہے، اس کی ٹیسٹ بدل جاتی ہے بڑی. اس کے بعد یہ بڑھیں گے سمٹم، جس میں خارش شروع ہو جائے گی، وومٹنگ شروع ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں کھا سکیں گے آپ. مسل میں کریم پڑتے ہیں بڑے سخت، کیلشیم لو ہونے کی وجہ سے، کئی وجہ ہیں ان کی. یہ سارے سمٹم اسٹیج 5 کے ہیں. اس کے بعد پھر آپ سن لیں کہ یہ ڈیزیز ارریورسیبل ہے. جو ہی اسٹیج 1-2 پہ آئیں تو ایک ہی ٹیسٹ کرائیں. ایک یورین روٹین کرا لیا کریں اور ایک کڈنی کرا لیا کریں، اور اگر مزید صلاح ہو تو الٹرا ساؤنڈ کرا لیں. یہ ٹیسٹ ہیں دیکھنے کے لیے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اسٹیج 2 تک ریورس کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. اسٹیج 3 میں بھی اگر آپ کیٹو ڈائٹ پہ آ جائیں. اور سب سے ضروری چیز یاد رکھنا، شوگر کنٹرول کریں، بلڈ پریشر کنٹرول کریں، اور ڈرگ کم سے کم لیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پہلی وجہ گردے فیل ہونے کی دوائیاں ہیں، دوسری وجہ شوگر ہے، تیسری بلڈ پریشر ہے. اور یہ شوگر اور بلڈ پریشر دونوں کو اکٹھا کر کے ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس. یہی میرا ٹاپک ہے، یہی میرا ایم ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں. اس لیے سارا آپ سلی سے دیکھ لیں، غور سے. سارا یہ میں نے سارا اینڈ پہ پھر آپ کو ریکیپچر کر دیا، سارا ڈیٹیل دے دیا اس کے لیے. اور یہ پھر میں نے یورین بتا دیا، رائٹ ہینڈ پہ یہ نارمل کلر ہوگا، یہ لیفٹ والا خطرناک ہوگا. یہ ذہن رکھنا. سمپل ٹیسٹ ہے، آسان ٹیسٹ ہے. ہر 3-4-6 مہینے بعد کرا سکتے ہیں آپ. یہ سارا کرا لیں، اس کو سن لیں. مزید کوئی سوال ہوں گے تو میں اس پہ جتنی ویڈیو کہیں گے آپ بنا دیں گے، کیونکہ یہ میرا شعبہ ہے. اچھا جی، اللہ حافظ.